حبيبنا ورحمتنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، پیر زادگان و جمیع علماء کرام، جمیع ذمہ داران، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی اس عرص پاک کی مقدس اور متبرک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی اس پاکیزہ مجلس کی حاضری کو قبول فرما اور ہم تمام پر حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان جاری و ساری فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور ناشکر ادا نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ارشاد پاک پر ہم کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ میں سب سے پہلے مبارکبادی دوں گا جميع حاضرین کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ ایک اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے محبوب بندے، ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان کے دربار میں پہنچنا، ان کے بارگاہ کے قرب میں بیٹھنا، ان کے مزار پاک کے قریب بیٹھ کر مجلس کا انعقاد کرنا، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، ورنہ اللہ والوں کا جو حال ہوتا ہے، اللہ والوں کا جو حال ہوتا ہے، وہاں صرف وہی شخص جاتا ہے جسے وہ اللہ والے پسند کرتے ہیں یا جسے وہ اللہ والے اجازت دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا آستانہ مبارک جس کے قرب میں ہم بیٹھے ہوئے مجلس کر رہے ہیں، اللہ والوں کا جو معاملہ ہوتا ہے دیگر سارے لوگوں سے بہت زیادہ الگ تھلگ، کیونکہ سارے لوگوں کی مجلسیں الگ ہوا کرتی ہیں، سارے لوگوں کی محفلیں الگ ہوا کرتے ہیں، سارے لوگوں کا اکٹھا ہونا دوسری جگہ دوسرے مقامات پر الگ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا، اولیاء اللہ کے قرب میں بیٹھنا، اولیاء اللہ کی بارگاہوں کے قریب بیٹھنا، دوستوں اور بزرگوں، یہ تقدیر اور قسمت کی بات ہوا کرتی ہے، یہ تقدیر کی بات ہوتی ہے، کیونکہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک قریب سے گزرتے ہیں لیکن اندر آنے کی توفیق نہیں ملتی، اندر آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہزار بار ارادہ کرتا ہے انسان کہ میں جاؤں اور جا کر بزرگ کی بارگاہ میں کچھ فاتحہ خوانی پڑھوں، بزرگ کی بارگاہ میں کچھ پڑھوں، فاتحہ خوانی کروں، کچھ پڑھوں، لیکن دوستوں اور بزرگوں، ارادہ ہی بن کر رہ جاتا ہے، حاضر نصیب نہیں ہوتی۔ جب ان کا بلاوا آتا ہے پھر جو ہے قدم خود بخود ان کی بارگاہ کی طرف اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے جب تک، کیونکہ ہمارا اور آپ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ ہمارا اور آپ کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کا ارادہ صرف ان کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا ارادہ خدا کی مرضی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والوں کا ارادہ خدا کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا ارادہ کرنا ہمارے حد تک ہوتا ہے، لیکن دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ والا کسی کا ارادہ کرتا ہے تو خدا کی مرضی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اسی لیے انسان ارادہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن جب اس بزرگ کی مرضی ہوتی ہے، جب اس بزرگ کا ارادہ ہوتا ہے تو فوراً وہ بندے خدا ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اس واسطے کہ جب اللہ والا ارادہ کرتا ہے تو خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور جب خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے تو بندہ خود بخود اندر چلا جاتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا، کسی نہ کسی بہانے سے بزرگ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بننا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے در پر ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے، ان کے در پر حاضر ہونے کا موقع ہمیں دیا، کیونکہ اللہ کا نیک بندہ ولی انسان یوں ہی نہیں بنتا۔ انسان منزل ولایت تک کھیلتے کودتے نہیں پہنچ سکتا، انسان منزل ولایت تک بیٹھے بیٹھے نہیں پہنچ سکتا، انسان منزل ولایت تک صرف سوچ اور فکر کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا۔ انسان ولی ایسے ہی یوں ہی آسانی کے ساتھ نہیں بنتا۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ ان کی بارگاہ تک پہنچے ہیں، نہیں معلوم انہوں نے کیسی محنت کی ہے، کیسی مشقت برداشت کی ہے، کیا کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کون سی محنت کی ہوگی، انہوں نے کیسی مشقت برداشت کی ہوگی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹھکانہ کیسے چنا ہے۔ پہاڑ کے قریب آپ نے ٹھکانہ چنا ہے، پہاڑ کے قریب دوستوں، اور پہاڑ کے قریب ایک حدیث پاک کے مفہوم کے تحت جو ہے پہاڑ کے قریب ہمیشہ اللہ والوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ پہاڑ کو پسند کرتے ہیں، اللہ والے پہاڑ کو ہمیشہ پسند کرتے ہیں، وہاں انہیں سکون نصیب ہوتا ہے، پہاڑوں میں انہیں سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ دوستوں اور بزرگوں سارے لوگ مسطح زمین، چوڑی زمین پسند کرتے ہیں، سارے لوگ چوڑی زمین پسند کرتے ہیں تاکہ وہاں سکون سے رہا کریں، لیکن اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں، اللہ والے ہمیشہ پہاڑوں کو پسند کرتے ہیں، اس واسطے کہ وہ پہاڑ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اگر زمین ہموار ہو، اگر راستہ آسان ہو تو مخلوق آیا جایا کرتی ہے، اگر وہی پہاڑ کی دشوار گزار راستے میں رہنے شروع کر دے، اگر پہاڑی جگہ اختیار کر لے تو وہاں لوگوں کا کم آنا جانا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ جہاں آسانی ہوتی ہے لوگ آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، لیکن دوستوں اور بزرگوں اللہ والے ہمیشہ کٹھن مقام کو پسند کرتے ہیں، اللہ والے ہمیشہ مشکل جگہ کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کا مقرب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب میں آسانی کے ساتھ نہیں پہنچتا۔ دوستوں اور بزرگوں، اس کے واسطے بہت ساری محنت کرتا ہے، اس کے واسطے بہت زیادہ راتوں کو جاگنا، خدا کی عبادت کرنا، دن میں خدا کی عبادت کرنا، ہر وقت خدا کی طرف توجہ رکھنا، اپنے لمحات کو، اپنے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا رکھنا، یہ اللہ والوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ والوں کا جو کام ہوتا ہے، دن رات ہم اور آپ جو ہے دن رات میں جو ہے ہمارے کئی گھنٹے غفلت میں گزرتے ہیں، کئی گھنٹے ہمارے غفلت میں گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے اوقات جو گزرتے ہیں دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کا جو وقت گزرتا ہے، اللہ والے غفلت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا رکھنا پسند کرتے ہیں، ہر ایک لمحہ بھی وہ غفلت میں گزارنا پسند نہیں کرتے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں بندہ کس طرح پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں بھی اس کے تعلق سے آتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی میں آتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما زال یتقرب عبدی بی بالنوافل، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ نفل نماز ادا کرتے ایک دن خدا تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، خدا کی دوستی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی، ولایت، ولی اصل میں دوست کو کہتے ہیں، ولی اصل میں دوست کو کہتے ہیں،
विलायत दोस्ती को कहा जाता है, विलायत दोस्ती को और वली दोस्त को कहते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान खुदा के कुर्ब में पहुंचने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाने के लिए, विलायत हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश, बहुत ज्यादा नफल नमाजें, बहुत ज्यादा नेक काम, और कोई भी छोटी सी छोटी नेकी को वो बंदे खुदा नहीं छोड़ता, छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ता, वो हर एक छोटी नेकी को करता हुआ नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में पहुंचने वाला होता है, जब उसे मकाम विलायत नसीब होता है। मकाम विलायत क्या है दोस्तों बुजुर्गों? हदीस पाक में आता है, मकाम विलायत के ताल्लुक से इरशाद होता है, अल वलीयु रिहानुल्लाहि फिल अर्द यशमुहु सिद्दीकून। फरमान होता है कि वली क्या है, वली कौन होता है? फरमाते हैं वली जमीन पर खुदा की खुशबू हुआ करता है। वली जमीन पर खुदा की खुशबू होता है, और खुदा की खुशबू को सिर्फ और सिर्फ सिद्दीकीन ही सूंघा करता है। खुदा की खुशबू को ऐरा गैरा सूंघ नहीं सकता, खुदा की खुशबू को ऐरा गैरा नहीं सूंघ सकता दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि खुदा की खुशबू को सूंघना ये जो है सिद्दीकों का काम होता है। जो सच्चे बंदे होते हैं, जो खुदा के चहेते बंदे होते हैं, जिनकी जिंदगी सच्चाई के साथ गुजरती है, जो झूठ को पसंद नहीं करते, फरमान होता है कि खुदा के वली की खुशबू सिर्फ वही सच्चा आदमी सूंघ सकता है। इसीलिए आज जो है सच्चों की कमी है, इस वास्ते औलिया अल्लाह को पहचानने वाले भी कम हो गए। आज जो है सच्चों की कमी हो गई। आज इंसानों के पास इबादत है, आज इंसानों के पास नमाज की दौलत है, आज इंसानों के पास रोजा है, आज इंसानों के पास खर्च करने की आदत है, आज इंसानों के पास खैरात की आदत है, आज इंसानों के पास रहम के बातें करने की आदत है, आज इंसानों के पास भली बातें करने की आदत है। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, आज इंसानों के पास जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ जबान से लेकर हलक तक है, हलक से लेकर दिल तक नहीं है। जबान से हलक तक जरूर है, लेकिन हलक के नीचे नहीं है दोस्तों। आज सब कुछ है, नमाज है, रोजा है, इबादत है, आज खैरात है, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब कुछ रखते हुए इंसान के पास सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज सच्चाई एकदम खत्म हो चुकी है, सच्चाई खत्म हो चुकी, सच्चाई नहीं है। दोस्तों और बुजुर्गों, वली को किस तरह पहचाना जा सकता है? फरमाते हैं कि वली को अगर सच्चाई तुम्हारे पास है, अगर तुम्हारे पास सिद्क कोई है, अगर तुम्हारे पास रास्त कोई है, अगर तुम्हारे पास सच्चाई है, तो तुम वली की खुशबू को सूंघ सकते हो। वली की खुशबू को सूंघने के लिए सच्चाई की जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, पहले के लोग अगरचे वैसे सच्चे नहीं थे, लेकिन सच्चों के साथ रहा करते थे, सच्चों को पसंद किया करते थे। इस और उनके अंदर खुदा का खौफ था, उनके अंदर डर था। दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो है इंसानों के अंदर से खुदा का खौफ बाकी नहीं रहा, खत्म हो गया है, खुदा का डर खत्म हो गया। आज इंसानों के पास न खुदा की वैसी मोहब्बत है, और न ही खुदा का वैसा खौफ है, न ही खुदा का वैसा डर है, जिसकी वजह से इंसान के नजदीक आज किसी भी चीज की कदर और कीमत नहीं है। आज किसी चीज की कदर बाकी नहीं। पहले के लोग देखिए, आप नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनका हाल ऐसा था कि अगर किबले की तरफ बच्चे के पैर हो जाते, फौरन हटाकर दूसरी तरफ करते थे, फौरन हटाकर दूसरी तरफ करते थे। उनके दिल में डर था दोस्तों और बुजुर्ग। आज पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, मालूम है, लेकिन बच्चा उधर पैर करके सो रहा है तो छोड़ो, जान दो, बच्चा सो रहा है। क्यों? आज इंसानों के अंदर एहसास का मादा खत्म हो चुका है, इंसानों के अंदर एहसास का मादा खत्म हो चुका है। आज एहसास नहीं है, किसी भी चीज का एहसास नहीं। पहले के दौर में
اگر عمر میں بڑے ہیں اس طرف اگر پیر ہو گئے تو پیر ہٹا لیا کرتے تھے. آج نہیں ہے ویسا حال. آج وہ بات ختم ہو گئی. آج نہ ادب و احترام باقی رہا, آج نہ خوف باقی رہا, آج نہ محبت باقی رہی. دوستوں اور بزرگوں, اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے, اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے, اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے, اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے, اسلام صرف ریاست کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام جہاں نماز کا نام ہے وہی اسلام ادب و احترام کا بھی نام ہے. جہاں اسلام روزوں کا نام ہے وہی اسلام بزرگوں کا ادب و احترام اور بزرگوں کے ساتھ پیش آنے کا سلوک اور طریقے کا نام بھی اسلام ہے. آج ادب و احترام باقی نہیں رہا دوست. آج درگاہی کا کتنے لوگ احترام کرتے ہیں دیکھیے آپ, درگاہی کا کتنے لوگ ادب کرتے ہیں دیکھیے, کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اندر کون آرام فرما رہے ہیں, اندر کون جو ہے لیٹے ہوئے ہیں, معلوم ہی نہیں ہے. صرف ان لوگوں نے مٹی دیکھی ہے, اوپر ڈھیر بنا ہوا ہے, وہ دیکھ کر جو ہے اوپر تعویذ بنی ہے, صرف یہ سمجھتے ہیں تعویذ ہے, جیسے جیسے اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو. ہاتھوں نہیں تو اس کو بلکہ اولیاء ارشاد فرماتے ہیں, صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں, بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی سے اس کی ظاہری زندگی میں تم جتنا ادب و احترام کرتے ہو اس کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس سے زیادہ اس کا ادب و احترام کرو. ظاہری حیات میں جتنا ادب و احترام تم کرو گے اس سے زیادہ تم اس کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جب وہ مزار میں چلا جائے اس سے زیادہ ادب و احترام کرو. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ولی جب تک دنیا میں رہے, جب تک دنیا میں ظاہری جسم کے ساتھ رہے, تب تک وہ ایک معنوں میں قید میں ہوا کرتا ہے. جسم اس کے واسطے ایک پردہ ہوا کرتا ہے, جسم اس کے واسطے ایک حجاب ہوا کرتا ہے, لیکن جیسے ہی ولی کامل, جیسے خدا کا ولی اس دنیا سے رخصت کرتا ہے اس کے درمیان سے سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں, سارے حجابات ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ فرماتے ہیں کہ ولی جب تک دنیا میں رہے میان میں ڈالی ہوئی تلوار کی طرح ہوتا ہے. سبحان اللہ. ولی جب تک میان سمجھتے ہیں آپ, میان بولے تو اوپر کا کور اس کا مچ بولتے ہیں, کوچ بولتے ہیں گدے کو. اوپر کا جو اس کا کور ہوتا ہے, کور کے اندر جو ہے تلوار ہوتی ہے. مطلب اوزار جو ہے کور کے اندر. ایک ولی کا حال جب صاحب ولایت جب دنیا میں رہتا ہے, جب بقید حیات ظاہری طور پر رہتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی تلوار کی طرح جو میان میں ہو, اور جیسے ہی وہ اس دنیا سے جدا ہو جاتا ہے وہ میان سے نکلی ہوئی تلوار کی طرح ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میان سے باہر تلوار کی طرح ہوتا ہے. دوستوں اور بزرگوں, اس لیے ولایت بہت اعلیٰ مقام ہے, ولایت بہت بڑی چیز ہے. خدا کی دوستی کو ولایت کہتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے دوست ہے, ایسا نہیں ہے کہ دنیا والوں کی دوستی کی طرح خدا کی دوستی نہیں ہوتی. دنیا والوں کی دوستی کی طرح خدا کی دوستی نہیں ہوتی. دنیا والوں کی دوستی جب تک انسان کے جسم میں جان باقی ہے تب تک دوستی ہوتی ہے, تب تک ناطا ہوتا ہے. جب اس کے جسم سے روح ختم ہو جائے, روح نکل جائے تو وہ ناطا ختم کر دیتے ہیں. اب دوست سے جدا ہوتا ہے. لیکن دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی جب کسی بندے کو حاصل ہوتی ہے تو خدا کی وہ دوستی بندے کے ساتھ جب تک دنیا میں بندہ رہے تب تک اس کے ساتھ ہوتی ہے. بندہ جب قبر میں چلا جائے تب بھی خدا کی دوستی اس کے ساتھ ہوتی ہے. بندہ جب قیامت کے دن جب حشر میں اٹھے تب بھی خدا کی دوستی اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خدا کی دوستی ختم ہونے والی دوستی نہیں ہوتی. دنیا والوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے, لیکن خدا کی دوستی جو خدا کے بندوں کے ساتھ, اپنے بندوں کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ دوستی ختم نہیں ہوتی. دوستو, وہ دوستی ختم نہیں ہوتی.
یہی وجہ ہے کہ اللہ والا جب تک زمین پر ہے تب تک لوگوں کے دلوں کو حکمرانی کرتا ہے، اور جب مسائل میں چلا جائے تب تک لوگوں کے دلوں کو سال کا عرصہ گزر گیا، اب بھی خواجہ غریب نواز کی حکومت نظر آتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے دوستو؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا۔ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو اپنے تابع نہیں رکھتا، بلکہ اپنے جسم کو خدا کے حوالے کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے تابع رکھتا ہے۔ ہم سارے لوگ اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع رکھتے ہیں، اپنے خواہشات کے تابع رکھتے ہیں، اپنے دل کے تابع رکھتے ہیں۔ ہم سارے اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے تابع، اپنے آپ کو اپنے دل کے تابع رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع رکھتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع، وہ اپنے آپ کو خدا کے سائے رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے تلے رکھتا ہے، خدا کی رحمت کے تلے رکھتا ہے، یعنی خدا کی رحمت کے تلے اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں جو ہے یہ اور بات ہے کہ ولی ہمارے سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ ہم جو ہے ایک ہمارا سلسلہ چلتا ہے، ہمارے جو ہے گھروں میں جو ہے سلسلہ چلتا ہے، کسی نہ کسی ایک بزرگ سے وابستہ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ایک بزرگ سے جو ہے وابستہ ہوتے ہیں، وہاں جانا آنا، ان سے جو ہے فیض حاصل کرنا جو ہے ایک ہمارے یہاں کا ایک طریقہ کار ہے، ہمارے طرف کا ایک طریقہ ہے کہ جن بزرگوں سے ہمیں نسبت ہوتی ہے، جہاں سے ان کا دل لگ جاتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ فیض پاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے اپنے تعلقات رکھتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ قسمت کی بات ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی سنگت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی محبت، یہ قسمت کی بات ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیرے کو یہ محبت نہیں عطا فرماتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کو چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرنا، دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونے والا کام ہے۔ اگر خدا کی مرضی ہے تو آپ کے دل میں بزرگ کی محبت رہے گی، اگر خدا کی مرضی نہیں ہے آپ کے دل میں بزرگ کی محبت نہیں رہے گی۔ اگر اللہ والوں کی محبت ہے تو سمجھ جائیے کہ خدا آپ سے خوش ہے، اگر اللہ والوں کی محبت نہیں ہے تو خدا آپ سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں دوسرے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طریقہ دیتا ہے کہ اے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں یاد کرے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خدا والے ہو جاؤ۔ اگر تم خدا کو یاد کرنے والے ہو جاؤ گے تو خدا بھی تمہیں یاد فرمائے گا۔ پہلے ضروری ہے کہ تم خدا کو یاد کرنے والے ہو جاؤ، پہلے ضروری ہے کہ تم خدا کو یاد کرنے والے ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا معاملہ، ہماری ساری کی ساری رات سو کر ہم غفلت میں گزارتے ہیں، لیکن اللہ والے ساری رات سو کر غفلت میں نہیں بلکہ رات کا ایک ایک حصہ جاگ کر خدا کی یاد میں گزارتے ہیں۔ ہم اور رات ہوتی ہے تو ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمیں نرم بستروں پر جانا ہے، ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم سو جائیں گے، ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ والے بھی جب رات ہوتی تو وہ بھی خوش ہو جاتے، لیکن ان کا خوش ہونا اس بات سے نہیں تھا کہ اب آرام کرنے کا وقت ہے، لیکن ان کا خوش ہونا صرف اور صرف اس بات پہ ہوتا، رات ہوتی تو اللہ والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس بات سے نہیں کہ اب وہ سو جائیں گے، آرام کریں گے، بلکہ اس بات سے خوش ہوتے کہ اب رات ہو گئی ہے تو خدا
چیت کرنے کا وقت آ گیا ہے، خدا کے ذکر کا وقت آ گیا ہے۔ رات ہوتی تو اللہ والے خوشی سے بچنے لگتے، خوشی سے جو ایک جھومنے لگتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہمارا اور آپ کا رات آنے پر خوش ہونا بہت الگ ہے، اللہ والوں کا رات آنے پر خوش ہونا بہت الگ بات ہے۔ ہم اور آپ رات ہو جاتی ہے تو ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ہم غافل بن جاتے ہیں، لیکن اللہ والے دوستوں جب رات ہوتی ہے تو یہ غفلت میں نہیں بلکہ غافل لوگوں کے واسطے ایک سبق بن کر نمودار ہوتے ہیں، غافل لوگوں کے واسطے ایک سبق بن کر چمکتے ہیں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حدیث صحابی ہے یہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اہل السماء لیرون بیوت اہل الذکر تضیء لهم کما تضیء الکواکب لاہل الارض۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان بیوت اہل، بے شک جو ذکر کرنے والے ہیں، ان بیوت اہل ذکر، بے شک ان لوگوں کے گھر، ان لوگوں کے ٹھکانے جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں،